السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم بیک. آج کا ہمارا لیکچر گڈ گورننس کے لیکچر کا پارٹ 2 ہے، جس میں ہم گڈ گورننس کے باقی ایسپیکٹس ڈسکس کریں گے. 3 ایسپیکٹس رسپانسونیس، ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی ہم لاسٹ لیکچر میں کور کر چکے ہیں. سو لیٹس ڈسکس دا 4th ایسپیکٹ اور کریکٹرسٹک آف گڈ گورننس، دیٹ از رول آف لا. سو رول آف لا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے گڈ گورننس کی ڈیفینیشن میں بھی یہ دیکھا تھا کہ یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے. تو رول آف لا سمجھنے کی ذرا کوشش کرتے ہیں. رول آف لا میں بیسیکلی ایک رسپانسو کرمنل جسٹس سسٹم کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، رسپانسونیس کیا ہوتی ہے وہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، ہمارا جو پہلا ایسپیکٹ تھا. تو کرمنل جسٹس سسٹم کا رسپانسو ہونا، اور کرمنل جسٹس سسٹم میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 ایک آزاد عدلیہ، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. نمبر 2 لاز کو انفورس کروانے کے لیے ایک امپارشل انفورسمنٹ مشینری. انفورس کروانے کی جو مین رسپانسبلٹی ہے وہ انتظامیہ پہ ہوتی ہے، جو ہماری سویلین ادارے ہیں، جو ہمارے پولیس ہے، FIA ہے، ٹھیک ہے، جو ٹیکسیشن کے ادارے ہیں، یہ سارے مطلب اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو ایگزیکٹو کے انڈر آتے ہیں وہ لاز انفورس کرواتے ہیں. تو ان کا امپارشل ہونا بہت ضروری ہے. اور نمبر 3 ایکویٹیبل فریم ورک آف لاز، کہ لاز ایسے بنائے جائیں جو امیر غریب کے لیے ایک ہی ہو، جو معاشرے کے تمام طبقات پہ ان کی اپلیکیشن سملر سٹینڈرڈز کے اکارڈنگ فری اینڈ فیئر کی جائے. اگر وہ انجسٹ اپلیکیشن کی جائے گی لا کی، تو وہ ایک کرمنل جسٹس سسٹم فری اینڈ فیئر آپ کا نہیں ہوگا، اور آپ اسے کہیں گے کہ رول آف لا وہاں پہ وائلیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو رول آف لا جو ہے وہ ایک لیگل فریم ورک کا نام ہے. enforcing the laws, protecting the liberties of people in a just and impartial manner. ٹھیک ہے، ایک ایسا فریم ورک جو کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، ان کی لیبرٹیز کو پروٹیکٹ کرتا ہے، لاز کو انفورس کرتا ہے جسٹ اور امپارشل مینر میں. اور یہ سارے تینوں ایسپیکٹس ہم نے کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر بھی دیکھے. تو رول آف لا کے لیے ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے، جو کہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. وہ یہ کہ لوگوں میں بھی اویئرنیس ہونی چاہیے اپنے حقوق کی، اپنے رائٹس کی. ٹھیک ہے، اگر تو لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ ہوگا تب ہی حکومتی اہلکاروں کی جانب سے ان کی وائلیشن مشکل ہوگی. لوگ اویئر ہوں گے اپنے رائٹ سے، ان میں ان کی کانشیسنیس ہوگی، تو وہ انہیں پروٹیکٹ کرنا بھی جانتے ہوں گے. انہیں بھی قانون کے حوالوں کا پتہ ہوگا، انہیں یہ پتہ ہوگا کہ اگر میرا یہ رائٹ وائلیٹ ہوتا ہے تو میں نے کس فورم سے جا کے رجوع کرنا ہے، اور اگر کوئی انڈیویجول ابیوز آف پاور کر رہا ہے، میرے پہ غلط اپلیکیشن کر رہا ہے لا کی، تو اس کو میں نے اکاؤنٹیبل کس فورم پہ لے جا کے ٹھہرانا ہے. تو یہ سارے رائٹس کی آگاہی کا ہونا ایک رول آف لا کی صحیح اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ ایک لحاظ سے آپ ایک چوتھا ایسپیکٹ بھی اس کا ایڈ کر سکتے ہیں along with these 3 aspects، کہ قوانین تو ایکویٹیبل ہونے ہی چاہیے، فری اینڈ فیئر ہونے ہی چاہیے، انتظامیہ جو ہے وہ امپارشل ہونی چاہیے، عدلیہ آزاد ہونی چاہیے ہر طرح کے پولیٹیکل پریشر سے، لیکن لوگوں میں بھی اپنے رائٹس کی، قوانین کی جو ہے وہ اویئرنیس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی مثال تھوڑی سی آپ کو جو ہے میں دیتا ہوں. فار ایگزامپل ایک بہت کلاسک کیس اسٹڈی ہے ہمارے پاس، آرٹیکل 25A کی which was added in the constitution after 18th amendment, the right to education. ٹھیک ہے، اب یہ اس 18ویں ترمیم کے بعد بیسیکلی آپ کے کانسٹیٹیوشن کے فریمرز نے ایجوکیشن کے رائٹ کو ایک فنڈامنٹل رائٹ بنا دیا 25A میں، جس میں ریاست پہ رسپانسبلٹی عائد ہے کہ وہ 5 سال سے 16 سال تک کے بچوں کو فری اور معیاری تعلیم فراہم کرنے کی پابند ہے. اب اگر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہوتا کیا ہے، اس کی میں نے انفورسمنٹ کروانی کیسے ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل ریٹ پٹیشن کیا ہوتی ہے، کن فورمز کو میں رجوع کر سکتا ہوں کہ وہ یہ والا جو بیسیکلی فنڈامنٹل رائٹ ہے یہ میرا انفورس کروائے، اور اگر حکومت اپنی یہ رسپانسبلٹی پوری نہیں کر رہی تو حکومت کو جو ہے وہ ریپریمانڈ جاری کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ اس حوالے سے بہت زیادہ ضروری ہے اویئرنیس رائٹس کی. اور پھر یہ کہ جب آپ فورمز پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ فورمز پہ جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر طرح کے پولیٹیکل پریشر سے آزاد ہو کے آپ کی بات سنیں، وہ قانون کی کتاب کے حوالے سے فیصلہ کریں، اور پھر وہ جس انتظامیہ کو ڈائریکشنز جاری کریں ججمنٹ امپلیمنٹ کرنے کی، اس کا بھی امپارشل ہونا، فری اینڈ فیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ایک کیس اسٹڈی بڑی اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ اس طرح کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی اپلیکیبلٹی جب تک رول آف لا صحیح معنوں میں آپ کے ملک میں نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہو پائے گی. ٹھیک ہے، ایک
ایک ریسپانسو کرمنل جسٹس سسٹم جب تک نہیں ہوگا. تو یس آپ نے یہ والی چیز تو فلفل کر لی کہ ایک ایکویٹیبل فریم ورک بنا دیا اور آپ نے تعلیم کو فری کر دیا سب کے لیے، لیکن باقی تین چیزیں کہ انفورسمنٹ، آزاد عدلیہ اور لوگوں میں اس کی اویئرنیس، جب تک یہ نہیں ہوگی رول آف لا اسٹیبلش نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے. سیم اسی طرح آپ کے جو جینڈر سینسیٹیو لاز، اس کی ایک مثال ہے کہ جیسے فار ایگزامپل پاکستان میں اینٹی آنر کلنگ لاز جو ہے وہ پاس کیے گئے، کافی ایسڈ کرائمز ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا گیا، پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایکٹ پاس کیا گیا، یہ پچھلی کچھ دہائی کی بات، ایک دہائی کی بات ہے. تو یہ اس طرح کے سارے جینڈر سینسیٹیو لاز، اگر تو جو اس کا صحیح بینیفیشری ہے لائک عورتیں، نمبر ون، اگر ان کو ان لاز کی نیٹی گریٹیز کا نہیں پتا، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ورک پلیس میں ان کی کیا کیا رائٹس ہیں، کیا چیز ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن میں آتی ہے، کیا معاملہ وہ کورٹ میں یا کس فورم میں کس طرح سے لے کر جائیں، ٹھیک ہے، کیا ان کے لیے ریمیڈیز اویلیبل ہیں لیگل سسٹم میں، ان کا نہیں پتا تو ایسے لاز بنانے کا کیا فائدہ پھر اگین اگر تو وہ لے بھی جاتی ہیں کورٹس میں یا ریلیونٹ فورم پہ، تو وہاں پہ اگر کورٹس اس کو اکارڈنگلی ڈیل نہیں کر رہی، وہ اس معاملے کی سینسیٹیوٹی کو اگر نہیں سمجھتے، وہ ان کو اکارڈنگلی ڈیل نہیں کرتے، ان میں اگر ایک جینڈر بائس پایا جا رہا ہے آپ کے کرمنل جسٹس سسٹم میں ان فیور آف مین، اور وہ عورتوں کے خلاف ڈسکریمنیٹ کرتا ہے پولیس یا عدلیہ دونوں، تو تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے لاز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے گڈ گورننس کے حوالے سے رول آف لا میں یہ چاروں ایشوز سارے آتے ہیں کہ نمبر ون، ایک تو لاز ایگزسٹ کریں پہلی سطح پہ جو ایکویٹیبل ہوں، اور معاشرے کے جو اس طرح کے ڈس ایڈوانٹیج سیکشنز ہیں لائک غریب لوگ جو ایجوکیشن تک رسائی نہیں رکھتے، عورتیں جو ڈومیسٹک وائلنس، ریپ، ہراسمنٹ کا نشانہ بنتی ہیں، ان کو پروٹیکٹ کریں. نمبر دو، لوگوں میں اس کی اویئرنیس بھی ہو. نمبر تھری، ان کو انفورس کروانے کے لیے ایک امپارشل مشینری موجود ہو، اور ان مسائل پہ ایڈجوڈیکیشن کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ عدلیہ موجود ہونی چاہیے. تب آپ کہیں گے کہ آپ کے معاشرے میں رول آف لا جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے. اگلا کریکٹرسٹک افیکٹونیس اینڈ ایفیشنسی، یہ ایک بہت خوبصورت طریقے سے سمرائز کیا گیا ہے ان دونوں چیزوں کو یہاں کے. افیکٹونیس ہوتی ہے ڈوئنگ دا رائٹ تھنگس، کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کی پرائیورٹیز صحیح ہو کہ کیا چیز کرنی ہے، اور ایفیشنسی ہوتی ہے کہ ڈوئنگ تھنگز رائٹ، کہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ایک چیز کرنی ہے اس کو بھی صحیح طریقے سے کیا جائے. اس کو ڈیٹیل میں ذرا دیکھتے ہیں کہ effectiveness اور efficiency ہوتی ہے کہ it entails that the needs of society are met making the best use of resources، کہ آپ لوگوں کی ضروریات تو پوری کر رہے ہو، لیکن اس پوری کرنے کے لیے جو آپ ریسورسز یوز کر رہے ہو ان کو بھی بڑے اچھے ایفیشینٹ طریقے سے in a best manner یوز کرو. ٹھیک ہے. تبھی آپ کی گڈ گورننس جو ہے وہ کہلائے گی. افیکٹونیس کی اگر ٹیکنیکل ڈیفینیشن دیکھی جائے تو اٹ از بیسیکلی دا کوالٹی آف آؤٹ پٹ، کہ آپ جو سروس لوگوں کو فراہم کر رہے ہو وہ کوالٹی میں بھی تو اچھی ہونی چاہیے نا. اسکول بنا دیے، تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن تعلیم کی اگر کوالٹی اچھی نہیں ہے تو وہ افیکٹولی ایک اچھی گڈ گورننس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ریزلٹ اورینٹڈ گورننس ہوتی ہے بیسیکلی، کہ آپ جو اچیو کرنا چاہ رہے ہو آپ کچھ اپنے ریزلٹ کے ٹارگیٹس بناؤ، اور وہ جب تک اچیو نہ ہو آپ کی گڈ گورننس سے تب تک وہ افیکٹو نہیں کہلائے گی. ایفیشنسی ہوتی ہے ان پٹ آؤٹ پٹ ریشو، کہ آپ جو ریسورسز یوز کر رہے ہو منیمم ریسورسز یوز کرتے ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ اچھے ریزلٹس پروڈیوس کرو، تاکہ کم سے کم ریسورسز ویسٹ ہوں. یہ نہ ہو کہ ایک کام جو فار ایگزامپل چند ہزار یا چند لاکھ روپے میں ہو سکتا تھا، آپ نے اس کو اچھا کرنے کے نام پہ اس پہ کروڑوں روپے لگا دیے. تو یہ ایک ایفیشینٹ طریقہ نہیں ہے گڈ گورننس کا، یہ تو ویسٹیج آف ریسورسز ہے. تو اویلیبل ریسورسز کا بیسٹ اور ریسپانسبل یوز انشور کرنا، اور اس لمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے گڈ گورننس کرنا اور اچھے ریزلٹس دینا، یہ اچھی گورننس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مثالیں اس کی، اب اس چیز کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گڈ گورننس کو افیکٹو اور ایفیشینٹ بنانے کے لیے ای گورننس کا جو رواج ہے وہ کافی پروان چڑھ رہا ہے. پہلے جو کام کے لیے آپ کو بڑی بڑی انفراسٹرکچر بنانے پڑتے تھے، بلڈنگز بنانی پڑتی تھی، اس میں لوگوں کو ہائر کرنا پڑتا تھا، کتابیں فائلیں رکھنی پڑتی تھی، ٹھیک ہے، لوگوں کو فزیکل وہاں کے چکر لگانے پڑتے تھے. ٹیکنالوجی نے یہ کام کس طریقے سے ایفیشینٹ بنا دیا کہ اب وہ سارا چالان وغیرہ، ٹھیک ہے، جو آپ نے فی وغیرہ پے کرنی ہے، جو ساری اپلیکیشنز کے لیے اپلائی کرنا ہے، آن لائن گھر بیٹھے کمپیوٹر سے ایک کلک پہ کر لو. ٹھیک ہے. تاکہ وہ حکومت کو ریسورسز بھی نہ اسپینڈ کرنے پڑے بلڈنگز بنانے پہ، اس میں لوگ ہائر کرنے پہ،
فائلز کو مینٹین وغیرہ کرنے پہ، سارا سینٹرلائز مینٹیننس بھی ہو جائے اور لوگوں کے لیے کم وقت میں، حکومت کے لیے کم پیسے خرچ کر کے وہی چیز سروس ڈلیوری اچیو بھی ہو جائے. تو ای گورننس از ایکچولی این ایگزامپل آف ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو گورننس. ٹھیک ہو گیا. پھر اس میں آتا ہے کہ ایوالونگ اے نیو فریم ورک آف گورننس تھرو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس. یہ ایک بہت اچھی مثال ہے کہ ایفیشینٹ اور افیکٹو کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے گورننس کو. کہ اگر حکومت کو لگ رہا ہے کہ کسی ایک سرٹن ایریا میں سروس ڈیلیوری میں حکومت سے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، آپ کے پاس اسپیشلائزڈ نالج پروفیشنلز نہیں ہے کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے، آپ کے پاس اتنا ٹیکنیکل ایکیومن نہیں ہے، وہ ہیومن ورک فورس نہیں ہے، تو آپ بجائے اس پہ ریسورسز ضائع کرتے رہنے کے اس چیز کو ڈیلیگیٹ کر دو، آؤٹ سورس کر دو پرائیویٹ سیکٹر کو. لیٹس انٹر ان اے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کہ اس میں جو کام حکومت اچھے طریقے سے کر سکتی ہے وہ کرے، اور جن فنکشنز میں حکومت اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہی وہ آپ پرائیویٹ سیکٹر جو اچھے طریقے سے کر سکتا ہے اس کو وہ آؤٹ سورس کر دو. تو یہ ایک ایفیشینٹ اور افیکٹو گڈ گورننس کا میکانزم ہو جائے گا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. اس کی مثالیں ہم آگے اس ٹاپک کو بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی کافی مثالیں آگے آئیں گی. ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے ایک ایفیشینٹ اور افیکٹو گڈ گورننس انشور کرنے کے لیے سول سروس کی کیپیسٹی بڑھانا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ ان کا ٹیکنیکل ایکیومن بڑھانے پہ، ان کی گورننس کی کیپیسٹیز کو انہانس کرنے پہ، ان پہ اسپینڈ کرو منی. ٹھیک ہے. ان کی ریسورسز انہیں پرووائڈ کرو، ان کی کیپیسٹی بڑھاؤ، ان کا نالج جو ہے وہ بڑھاؤ، انہیں ریلیونٹ ٹریننگز پرووائڈ کرو. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سول سروس ایڈمنسٹریٹرز یہی لوگ ہیں جو آپ کی ساری پالیسیز کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں. تو اگر ایفیشینٹ اور افیکٹو بنانا ہے تو اس کے لیے تاکہ یہ سول سروس کے لوگ کم ریسورسز میں اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کریں، ٹھیک ہے، کوالٹی آف آؤٹ پٹ فراہم کریں، تو یہ ان ایڈمنسٹریٹرز کی کیپیسٹی بڑھانا بھی اس کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. ان کو ریسورسز فراہم کرنا، ان کا ٹیکنیکل اور ایجوکیشن کے حوالے سے ایکیومنٹ بڑھانا وہ ضروری ہے. تو یہ بھی ایک مطلب گڈ گورننس کے حوالے سے ایک ایسپیکٹ ہو سکتا ہے. تو آپ نے دیکھا وہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. پاکستان میں اگر گڈ گورننس کے ایشوز کا آپ سے پوچھا جائے تو آپ بتائیں گے کہ جی ایفیکٹونیس اور ایفیشنسی میں دیکھیں یہ ایشوز ہیں. تو اس میں آپ بتائیں گے کہ ای گورننس کے حوالے سے کچھ مثالیں دیں گے، ان پہ کام ہوا ہے، ان میں آپ مزید کچھ سجیشنز دیں گے کہ ای گورننس کو اس طریقے سے مزید بہتر بنا کے آپ حکومت کو ایفیشینٹ اور افیکٹو بنا سکتے ہو. آپ سول سروس ریفارم سجیسٹ کرو گے جس سے سول سروس کی کیپیسٹی بڑھائی جا سکے. آپ کو یوزفل پروپوزل سجیسٹ کرو گے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے. تو یہ مطلب گورننس ایشوز اور گڈ گورننس کے ایسپیکٹس کو سمجھنا، اور both of these things are going hand in hand. ٹھیک ہے. چھٹا جو ہے وہ کریکٹرسٹک گڈ گورننس کا وہ ہے جی پارٹیسپیشن اینڈ انکلوزیوٹی. پارٹیسپیشن اور انکلوزیوٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ کے معاشرے میں اچھی گورننس کے لیے ایک وائبرنٹ سول سوسائٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. سول سوسائٹی کے ہم نے ڈیفینیشن اور اس کے اسٹیک ہولڈرز دیکھے تھے فرسٹ لیکچر میں جو ہمارا انڈرسٹینڈنگ گورننس کا تھا، اس کو ضرور ریوزٹ کیجئے. اس میں آپ کی اکیڈیمیا، اس میں آپ کی ٹریڈ یونینز، ٹھیک ہے، اس میں آپ کی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز وغیرہ، NGOs، یہ سب آتے ہیں. تو سول سوسائٹی جب تک ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی پبلک افیئرز میں، آپ کی گڈ گورننس جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ازمپشن ہے کہ جب براڈر پارٹیسپیشن ہوتی ہے عوام کی تھرو سول سوسائٹی، لوگ موبلائز ہوتے ہیں اور گورننس کے ڈیسیژنز میں ایکٹیولی انوالو ہوتے ہیں، تو دس براڈر پارٹیسپیشن ریزلٹس ان انفارمیشن ایکسچینج اینڈ ٹرانسپیرنسی. کہ انہیں ایک تو انفارمیشن کا پتہ لگتا ہے، وہی بات اس سے ٹرانسپیرنسی اچیو ہوتی ہے، اور یہ کہ حکومت پہ اس سے پریشر پڑتا ہے کہ ہمیں جن لوگوں نے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے ان کے پاس ساری انفارمیشن جا رہی ہے، وہ ایکٹیولی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم سے سروس ڈیلیوری، ساری انفارمیشن وغیرہ. ٹھیک ہے. تو ان پہ ایک پریشر رہتا ہے، ایک انسینٹیو رہتا ہے ڈیلیور کرنے کا، اور یہ کہ ریسورسز کو اچھے طریقے سے مینیج کرنے کا، انہیں جسٹ اینڈ ایکویٹیبلی ایلوکیٹ کرنے کا. ٹھیک ہے. ابیوز آف پاور کا چانس کم ہو جاتا ہے. اگر تو آپ زیادہ اسٹیک ہولڈرز کو انوالو نہیں کر رہے، یہ سارے لوگ اور یہ پبلک اوپینین ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا گڈ گورننس میں، تو ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی، فلو آف انفارمیشن صحیح نہیں ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، اور ان ٹرن آپ کی گورننس جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی. اس کی مثالیں کیا ہیں کہ کن طریقوں سے پارٹیسپیشن اور انکلوزیوٹی کی جاتی ہے گڈ گورننس میں عوام کی اور ڈیفرنٹ اسٹیک ہولڈرز کی. مثال اس کی ای گورننس میں پاکستان سٹیزنز پورٹل کی ہے. آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے سٹیزنز پورٹل بنایا ہے جس میں انہوں
انہوں نے عوام کو ایک ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر بنا دیا گورننس میں کہ 5 سال بعد الیکشن کے تھرو تو چلو آپ اپنا اوپینین دیتے ہی ہو، لیکن ہمیں ابھی بتاؤ کہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی آفیسر کرپشن کر رہا ہے، اگر کہیں پہ کوئی گورننس کے مسائل ہے، کوئی ایشو اٹکا ہوا ہے آپ کا، اس پہ آپ کے کوئی کمپلین تھی، اس پہ ایکشن نہیں لیا جا رہا، تو سٹیزن پورٹل میں لوگ اپنی کمپلینٹس دیتے ہیں، اس پہ وہ کوئک ایکشن ہوتا ہے، تو ای گورننس کے تھرو آپ نے عوام کو ڈائریکٹلی جو ہے پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع فراہم کر دیا گورننس ایشوز میں۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ اور سول سوسائٹی کیسے پارٹیسپیٹ کرتی ہے گورننس میں، وہ انٹرسٹ گروپس کے تھرو، لابنگ کے تھرو، لائک یہ ٹریڈ یونینز ہو گئیں، ٹھیک ہے، این جی اوز ہو گئیں، انہوں نے کسی ایشو پہ جو ہے وہ قانون سازی کروانی ہے، انوائرمنٹ کی کسی ایشو پہ، کوئی لیبر سینسیٹیو لاز پاس کروانے ہیں، تو یہ جا کے جو آپ کے لیجسلیٹرز ہیں ان کو لابی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے وہ ٹاک شوز پہ بلاتے ہیں، ان کو جو ہے جا کے ان کے سامنے اپنا پورا کیس رکھتے ہیں، تو یہ لابنگ کے تھرو جو ہے وہ انہیں اس طرح کی اکارڈنگ جو لیجسلیشن ہے، جو وہ ایجنڈا پاس کروانا چاہ رہے ہیں اپنا، اس کی جانب وہ لے کر آتے ہیں اور اس پہ مائل کرتے ہیں۔ تو ایک لابنگ ایک ایسا ٹول ہے جس کے تھرو انٹرسٹ گروپ، سول سوسائٹی ایکٹیولی گورننس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عوام اپنا جو رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ ہوتا ہے ان کا، اس کے تھرو بھی وہ ایکسرسائز کرتے ہیں گورننس میں، ٹھیک ہے۔ الیکشن از اے فارم آف فریڈم آف ایکسپریشن، ووٹ جو ہے، لیکن اس کے علاوہ میڈیا کے تھرو، آپ سرویز کے تھرو، یہ جو ڈفرینٹ پبلک اوپینین کے پولز کنڈکٹ کرائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے تھرو عوام کا اوپینین پولیٹیشنز تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر عوام بعض دفعہ اپنی ایسوسیشنز بناتے ہیں پولیٹیکل، وہ پولیٹیکل پارٹیز بنائیں گے، وہ اپنی یونینز بنائیں گے، اس کے تھرو وہ کولیکٹیو بارگیننگ کریں گے اور اپنا اوپینین وہ اوپر والے حکمرانوں تک پہنچائیں گے، تو یہ ایک طریقہ ہے جس کے تھرو ان کی پارٹیسپیشن ہو رہی ہے گورننس کے ایشوز میں۔ پھر ہم اس کا ایک اور دیکھیں، میں پاکستان اسپیسیفک آپ لوگوں کو اتنی زیادہ مثالیں اسی لیے دے رہا ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو یہ ٹاپک سمجھ آ جائے، بیکاز ایگزام پوائنٹ آف ویو سے اٹ از ویری امپورٹنٹ، دیٹ از وائی آئی ایم اسپینڈنگ سو مچ ٹائم آن اٹ، ٹھیک ہے۔ ایک اور طریقہ انکلوسیوٹی اور پارٹیسپیشن انشور کرنے کا ڈیوولوشن آف پاور ہے کہ آپ طاقت کا جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح تک اتنا منتقل کر دو، ڈفرینٹ اس کے اتنے زیادہ لیولز بنا دو کہ لوگوں کو گراس روٹ لیول سے اس میں جو ہے پارٹیسپیشن کا موقع مل سکے، جس کے لیے فیڈرلزم کی ٹرم بھی پاکستان میں یوز کی جاتی ہے، پولیٹیکل اینڈ فسکل فیڈرلزم، لوکل گورنمنٹس، سینٹ، یہ سارے وہ ادارے ہیں جن کے تھرو، لوکل گورنمنٹس کے تھرو، ڈیلیگیشن آف فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ایٹ دا لوور لیول، اس کے تھرو آپ انشور کر رہے ہو کہ لوکل لیول پہ زیادہ سے زیادہ اسٹیک ہولڈرز کی امپاورمنٹ اور پولیٹیکل اینڈ گورننس پروسیس میں ان کی پارٹیسپیشن کو میکسیمائز کیا جا سکے، انشور کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ لوکل گورنمنٹ سے آپ دیکھتے ہیں کہ گلی محلے کی سطح پہ لوگ گورننس میں انوالو ہوتے ہیں، آپ کے کونسلرز بنتے ہیں، آپ کے نائب ناظم بنتے ہیں، ناظم بنتے ہیں، جو آپ کی ہی گلیوں سے نکل کے پولیٹیشنز بنے ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کے ٹولز ہیں ڈیوولوشن آف پاور جس سے آپ پارٹیسپیشن اور انکلوسیوٹی انشور کرتے ہو۔ تو ونس اگین پاکستان میں گڈ گورننس کے ایشوز پہ سوال آئے، آپ بتائیں گے جی پارٹیسپیشن اور انکلوسیوٹی ایک اس کا اسپیکٹ ہوتا ہے، اور پاکستان میں اگر آپ نے گڈ گورننس انشور کرنی ہے تو اس کے لیے لوکل گورنمنٹس کو اسٹرینتھن کرنا بڑا ضروری ہے، اس کے لیے جو فریڈم آف اسپیچ کا رائٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا بڑا ضروری ہے، اس کے لیے ای گورننس کو جو ہے وہ مزید پھیلانا اور عوام کے مسائل پر ایکشن لینا وہ بہت ضروری ہے۔ اور فائنلی اس کا ایک اور بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ جو ضروری ہے وہ یہ کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز میں انٹرا پارٹی ڈیموکریسی انشور کروائیں، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز مین سٹیک ہولڈر ہیں گورننس پروسیس کا، جن سے آپ کے لیڈرز اور حکمران نکلتے ہیں۔ تو اگر پولیٹیکل پارٹیز میں ہی عام عوام کی اور ڈفرینٹ سیکشنز آف سوسائٹی کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، اور وہ پولیٹیکل پارٹی میں جو آپ کی انہیں اپورڈ موبلٹی کی اپرچونٹیز نہیں مل رہی، وہ ڈیسیژن میکنگ کی جو پوسٹس ہیں ان تک نہیں پہنچ پا رہے، اور آپ کی پارٹی کے اندر ہی جمہوریت نہیں ہے، تو اس سے عوام جو ہے وہ ڈائیورسڈ ہو جائے گی پولیٹیکل پروسیس سے، وہ گورننس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے گی، اور اگر آپ کی پولیٹیکل پارٹیز میں انٹر پارٹی ڈیموکریسی نہیں ہے تو آپ کی ایک انکلوسیو گورننس نہیں ہوگی، which in turn would lead to bad governance، ٹھیک ہے۔ تو once again گڈ گورننس انشور کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز میں انٹرا پارٹی ڈیموکریسی انشور کروانا بہت ضروری ہے۔ تو یہ کچھ مزید ایسپیکٹس ہو گئے گڈ گورننس میں، اگلی سلائیڈ میں ہم جو فائنل 3 ایسپیکٹس ہیں گڈ گورننس کے ان کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے۔ تھینک یو۔